حضرت سلیمان علیہ السلام میٹنگ کرتے ہیں تمام اپنے پرندوں کی اور سب اس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جو پرندوں کا کمانڈر ہوتا ہے ہدہد، وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اس نے پراپر ریزن نہ بتائی تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ ہی دیر میں ہدہد آتے ہیں۔ ہدہد واپس آ کے بتاتا ہے کہ میں آج ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کو آپ بھی نہیں جانتے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں کی حکمران ایک عورت ہے اور وہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے۔ پھر کنفرم کرنے پہ ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ کے بھیجتے ہیں ملکہ سبا کو کہ اپنے لاؤ لشکر سمیت اسلام قبول کر لو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو ملکہ بلقیس اس بات کو صلح مشورے کے بعد اپنے پہلے تو ان کے جو کمانڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے، لیکن ملکہ بلقیس اس بات کو بھانپ لیتی ہے کہ یہ کوئی ہمارے بس سے بڑی طاقت ہے۔ تو ملکہ سبا کا نام بلقیس یا بلقیس بھی بولتے ہیں، سبا بھی، اس کے دو نام ہیں۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسی کا بیڈ تھا وہ ایک جن کے ذریعے منگوا لیتے ہیں، لیکن اس میں امینڈمنٹ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ یہ اس بیڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ملکہ سبا کہتی ہے کہ یہ مجھے ایگزیکٹ میرے والا ہی بیڈ لگ رہا ہے۔ یہ ایک اس کی ذہانت کی مثال تھی۔ پھر اس کو آگے محل کی سیر کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو ایک اس طرح کا نقشہ دیا گیا ہوتا ہے نیچے فرش کو کہ وہ جوہڑ لگے، تالاب لگے۔ تو جب وہ اس میں پاؤں اس طرح رکھتی ہے جیسے پانی ہوتا ہے، تو پھر لیکن وہ فرش ہی ہوتا ہے۔ ادھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کسی عام انسان کے بس کی نہیں ہیں، تو وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتی ہوں اور سلیمان کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ اس کا قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہے تمام جانوروں، چرند پرند کی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی یعنی ڈوم آف روک 1957 میں بنایا تھا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے۔ یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت یعنی لارڈ آف فش، حوت مچھلی کا ہے، یہ ان کا لقب ہے، اور ذوالنون بھی ان کا لقب ہے، ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ 40 دن۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیگم ہوتی ہے اس کی بہن کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے جو اس کی بیوی کی بہن کی بیٹی ہوتی ہے نا حضرت مریم علیہ السلام، وہ حضرت زکریا کے گھر میں اس وجہ سے آ کے رہنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت زکریا کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت مریم کے ہاں اللہ کی طرف سے جب آسمانی کھانے آتے ہیں تو حضرت زکریا پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر اس وجہ سے حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ تو بالکل بڑھاپے میں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، قرآن میں ان کی دعا لکھی ہوئی ہے، تو ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا کرتے ہیں جو آگے دین کی خدمت کرتا ہے۔ اچھا، اور حضرت مریم علیہ السلام آپ کو پتہ ہی ہے بنا والد کے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور باقی نبیوں کا آخری تقریباً نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں ہم اب پڑھنے لگے ہیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتے ہیں اس دنیا میں۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں، اور جو کہ اللہ کا ایک معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہ ان کی جہاں جس جگہ پہ جس گھر میں پیدائش ہوئی تھی
اس کمرے کو بیت الحلم بولتے ہیں. اور بورن وداؤٹ فادر. انجیل یہ تھرڈ کتاب تھی. پہلی آپ کو پتہ ہی ہے تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. دوسری زبور حضرت داؤد پہ جو کہ حضرت سلیمان کے والد تھے. اس کے بعد تیسری کتاب جو آسمانی نازل ہوئی تھی انجیل حضرت عیسیٰ پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا جو روزے قیامت آئیں گے. اور یہ کہ وہ ان کے دو معجزے تھے. کوڑ کا علاج کرتے تھے اور زندوں کو مردہ کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بس حضرت بس یہ ایک میں نے نبیوں کے سلسلے میں حضرت عزیر کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ وہ ایک اللہ کے حکم سے ایک بستی کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ بستی تمام تباہ ہو چکی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی عذاب کی وجہ سے بستی بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہو. تو یہ اپنے گدھے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ادھر تو کوئی بھی ہے نہیں جس کو میں نے تبلیغ کرنی ہے. پھر خیال آتا ہے کہ یہ تمام جو مردہ لوگ ہیں ادھر جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کیسے اٹھائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اسی گمان کی بنا پہ ان کو ادھر ہی سلا دیتے ہیں. 100 سال سلائے رکھنے کے بعد جب اٹھاتے ہیں ان کو نیند سے، تو ان کا جو ساتھ ان کے سبزی ہوتی ہے وہ بالکل فریش پڑی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ابھی جیسے میں سو کے اٹھوں، لیکن جو گدھا تھا وہ مر چکا ہوتا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوتی ہیں. پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ گدھے کی ہڈیوں کو اسی طرح جوڑتے ہیں اور گدھے کو واپس زندہ حالت میں لاتے ہیں، ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم مردوں کو اس طرح روز قیامت اٹھائیں گے، ہم ہر چیز پہ قادر ہیں. پھر پوچھا کہ میں کتنی دیر سویا. آپ حضرت عزیر سے پوچھا جاتا ہے کہ ادھر کتنی دیر تک سوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کچھ دیر، لیکن بتایا جاتا ہے کہ آپ ادھر 100 سال سوئے رہے ہو. تو پھر وہ واپس جب اپنی بستی میں جاتے ہیں تو اس میں بہت تبدیلی آ چکی ہوتی ہے 100 سال بعد. پھر ادھر جا کے بستی والوں کو بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، وہ مانتے نہیں ہیں. تو پھر بستی والے ادھر 120 سالہ بوڑھی عورت کو لے کے آتے ہیں، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ عزیر کے بارے میں عزیر کو بتاؤ. تو جو نشانیاں بتاتی ہے وہ ایگزیکٹ حضرت عزیر ہی ہوتے ہیں. تو وہ بوڑھی عورت کو پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کی بینائی لوٹ آتی ہے اور وہ پہچان بھی لیتی ہیں کہ یہ عزیر ہی ہے. تو وہاں کی بستی والے حضرت عزیر کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پہ ہمارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اب نیکسٹ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی انفارمیشن یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے، ان کی عمر 960 سال تھی. تو یہ آپ نے بس یاد رکھنا. باقی تقریباً مجھے لگتا ہے سارا کچھ میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اوکے، اللہ حافظ.